قال الله سبحانه وتعالى الشيطان الرجيم بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن شبابه فيما أبلغ صدق الله عليه وسلم. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرما کر ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آدمی ہدایت کے لیے اس دل باتیں کو سنتا ہے تو جس رب نے سننے کی توفیق دی وہی رب اس کو قبول بھی فرما. جس رب نے سبحان اللہ کہنے کی توفیق دی، الحمدللہ بولنے کی توفیق دی، وہ رب اس کو قبول بھی فرما. اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس کو قبول کرنا ہو. جس نے استغفر اللہ کہنے کی توفیق دی وہ اس کو قبول بھی کرے گا. جیسے باپ اپنے بیٹے کی غلطیوں کو دیکھتا ہے، اس کے دوست کو کہتا ہے کہ تیرے دوست کو بول کہ میرے کو معاف کر. باپ نے اس کو معاف کرنا ہی ہے، اس لیے براہ راست اس کو نہیں کہا، اس کو دوست کو کہا کہ تیرے دوست کو بول کہ میرے سے معافی مانگ. اس نے معاف کرنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ پر معاف کرنا واجب نہیں، لیکن وہ رحیم اور کریم. اللہ ہمیں اپنے پیارے پیارے اللہ کی قدر کی توفیق دے. ہمیں اپنے اللہ سے پیار ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو سوچ کر ہم الحمدللہ کہنے والے بن جائیں. الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمت کا تصور کر کے الحمدللہ کہیں گے، اس کا رنگ الگ ہے. آپ چل رہے ہیں، الحمدللہ اس تصور سے کہیے کہ اللہ کتنے لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے. ہم بندر کی طرف نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ آپ کا احسان ہے. کتنے لوگ گھٹنوں سے معذور ہیں، سیڑھی زینہ نہیں چڑھ سکتے، ہم چل رہے ہیں. آ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کی نعمت ہے، ہم چلا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں ایک آگے سے اتر گجرات شمالی گجرات، ان کے دونوں جبڑے نکال دیے گئے. یہ گوشت کا لوتھڑ ہے، دانت بھی نہیں، یہ جبڑا بھی نہیں. وہ سب چیزوں کو پیس کر کے وہ پی جاتا ہے، اس کا مزہ نہیں ملتا. ہم چبا رہے ہیں، ہم مزہ بھی لے رہے ہیں، ہر چیز کا الگ الگ مزہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا احسان مان کر الحمدللہ کہیے گا. کا فضل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو نہیں دیکھ پا رہے. آپ ایسی ایک نعمت پر الحمدللہ کہیے، اللہ سب کو توفیق دے. ہم الحمدللہ کہتے ہیں لیکن اللہ کی نعمت کا تصور کر کے نہیں کہتے. اللہ کی نعمت کا تصور کر کے ہم یہ اس کا رنگ الگ ہے. آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے وقت. اللہ کا قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت ہے، خطبے میں اس کا اظہار بھی فرمایا. تو علماء نے فرمایا کہ اگر یہ ایک ہی آیت کو آدمی دل میں اتار لے تو لکفت اس کے لیے یہ ایک چھوٹی صورت اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی. ویسے تو قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے، جیسے اس سے پچھلی جمعہ کو عرض کیا تھا، اللہ نے
عربی زبان کو جامعیت بخشی ہے۔ وہ جب ہم دوسری زبانیں جانتے ہیں الحمدللہ، اردو، ہندی، گجراتی، فارسی، انگلش، الحمدللہ، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جامعی زبان ہے۔ اللہ نے اس میں جامعیت رکھی ہے، اجتماعیت رکھی ہے۔ تھوڑے الفاظ کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ مفسرین حضرات ایک آیت کی گھنٹوں تفسیر کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم سواد کے تھے، اور صرف فاتحہ کا 1 مہینہ لگایا، سبحان اللہ العظیم، پورا 1 مہینہ سورہ فاتحہ کی تفسیر، ایسا خزانہ اللہ نے بنایا۔ تو یہ ایک آیت ہے سورۃ العصر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والعصر، یہ واو قسم کے لیے، اللہ پاک قسم کا، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب کوئی بات تحقیقی طور پر کہی جاتی ہے، وہ تو اس کے لیے قسم کو بطور مدد کے گرا دیتے ہیں۔ تو میں قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ چیز یوں ہے، یعنی یہ بات بالکل پکی سچی بات ہے۔ تو اپنی سچائی دکھانے کے لیے، اپنی بات پکی ہے یہ بات دکھانے کے لیے آج میں قسم کھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، ساری مخلوق کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اور ساری چیزوں کے وہ مالک ہیں، لہ الملک و لہ الحمد۔ پھر بھی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں۔ یہ بندوں کو دکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ مجھے قسم کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، میں وقت کی قسم کھاتا ہوں۔ اصل کے معنی وقت کے، اصل کے معنی زمانے کے ہیں۔ اللہ پاک وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وقت کتنی اہم ترین چیز ہے، جس میں آتا ہے سرکار عالم فرماتے ہیں نعمتان مغبوطتان فی کل نعمت۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں سارے انسان غفلت میں ہیں، الصحت والفراغ۔ صحت، تندرستی، آدمی جب تک تندرستی ہے قدر نہیں کرتا، اور فراغت ہے، فرصت ہے، اس کی قدر نہیں کرتا۔ دانت میں ذرا درد ہوا، پوری رات آپ کی بے چینی میں گزر گئی، نیند نہیں آئی۔ ذرا سا کچھ ہوا، آپ کا چین سکون حرام ہو گیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے صحت۔ تو فرمایا نعمتان مغبوطتان فی کل انسان، الصحت والفراغ۔ فراغت، فرصت، جس کے آدمی کو قدر نہیں ہوتی، جب یہ چلی جاتی ہے اس وقت قدر ہوتی ہے۔ اسپتال میں کبھی کبھی جانا چاہیے بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے، اس کا اجر ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی اگر بیمار پرسی کرتا ہے شام کو، 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اگر صبح میں گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ تو جب یہ نعمت چلی جاتی ہے اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے۔ پہلے سینہ تان کر چلتے تھے، ابھی لکڑی سے چلنا پڑے گا۔ سب پر یہ وقت آنے والا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کرے ہمیں اس کی قدر ہو۔ اللہ رب العزت قسم کھایا والعصر، زمانے کی، وقت کی۔ کیا بات آگے کہہ رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، یہ نام تاکید کا ہے کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ ناقدری کرتا ہے نعمتوں کی۔ وقت یہ بھی نعمت ہے، تندرستی بھی نعمت ہے، اہل و عیال کا ہونا بھی نعمت ہے، اچھی ملازمت
کھیتی باڑی ہونا بھی نعمت ہے، ہاتھ پیر کا صحیح ہونا یہ بھی نعمت ہے، اچھے دوست کا ملنا یہ بھی نعمت ہے، اللہ کی یاد کی توفیق مل جانا یہ بھی نعمت ہے، ماں باپ کا موجود ہونا جو اس کے لیے جنت کا ذریعہ ہے ان کا موجود ہونا ان کا لیے دعا کا دروازہ ہے۔ تو انسان خسارے میں ہے، ناقدری کرتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ، کچھ لوگوں کو اس میں سے الگ کیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ پہلی بار فرمائی، پہلی صفت، پہلی خوبی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الحمدللہ، اللہ کے احسان ہے ہم مسلمان ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے شیخ مرشد کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خاصے وقت میں نے عرض کیا میرا حضرت ہم الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا کرتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ آپ نے لقمہ دیا کھلایا، سمجھ میں آتی ہے، وسقانا، آپ نے پلایا الحمدللہ، یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، وجعلنا من المسلمین، اس کی یہاں کیا جوڑ ہے؟ اللہ ہمارے شیخ کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ فرمایا کہ ہم مسلمان ہونے کی حالت میں کھا رہے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے فَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کہ تم دنیا میں موج مزہ کر لو، کھا لو پی لو، لیکن تم ہو مجرم۔ جیل میں قیدی چاہے بریانی کھائے لیکن وہ مجرم بن کر کھاتا ہے۔ ایک مزدور چٹنی روٹی کھا کر سو گیا، آزاد ہے، جیل میں قیدی نہیں ہے، مجرم بن کر نہیں کھایا، اس نے پیاز اور روٹی کھائی لیکن مجرم بن کر نہیں کھایا، اس نے بریانی کھائی لیکن قیدی ہو کر مجرم بن کر کھایا۔ تو ہم اللہ کا احسان مانتے ہیں اس بات پر کہ اللہ آپ نے ہمیں کھلایا پلایا مسلمان ہونے کی حالت، اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق دے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس پر ہم شکر نہیں کرتے اللہ پاک کہ اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن کے گھر میں پیدا کیا، تیرے گھر میں بلایا مجھے، بڑا سر کو سجدے میں ڈلوایا تو نے مجھے سبحان اللہ کہنے کہ اللہ آپ نے توفیق دی، کتنا بڑا انعام فرمایا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان بھی ہماری پراپرٹی نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے۔ اس پر پچھلی دفعہ ایک واقعہ بھی آ چکا، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، جس کو دیتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، آپ کے چچا اتنے اچھے انسان تھے، آپ کے چچا نے آپ کا بہت ساتھ دیا لیکن ایمان نصیب میں نہیں، اللہ کی حکمت ہے۔ فرمائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کو یاد رکھیے جب بھی نماز میں پڑھیں تو تصور سے پڑھیے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کی، اپنی زندگی اچھے عمل میں گزاری، خراب عمل میں نہیں گزاری، ظلم زیادتی میں نہیں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزاری، اپنی مقدور پر عمل صالح کیا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دو عمل اور بتائے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت، حق بات بولتا رہا، حق بات کہتا رہا، حق بات پر عمل کرتا رہا۔ بہت سارے لوگوں میں عادت ہے کہ اس کا دل قبول کرتا ہے کہ یہ بات حق ہے، سچ ہے، لیکن زبان سے اس کے خلاف ہے، اس کو متکبر کہا جاتا ہے۔ حق بات کو قبول نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اس کو مت پھاڑو۔ اللہ کو حق ہے وہ تکبر کرے، وہ خالق اور مالک،
اللہ اکبر وہ اللہ ہی کے لیے بول سکتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں بول سکتے، اس لیے کہ کوئی اکبر ہے ہی نہیں، اللہ ہی اکبر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق بات کو مانا، حق بات کو جانا، حق پر عمل کیا، حق بات کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی، خود بھی صبر کیا مصیبت پر، تکالیف پر، زبان سے الٹا سیدھا نہیں بکلا کہ اللہ نے کوئی اور نہیں دکھتا، میں دکھتا ہوں کہ مجھ پر ہی سارے کچھ ڈال دیے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، پھر بھی اللہ نے مجھے ہی مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ پر زیادتی کرتا، صبر نہیں کرتا، صبر کی تلقین نہیں کرتا، کسی عمل کے ساتھ اللہ نے اپنی معیت نہیں رکھی، کسی عمل کے ساتھ نماز روزہ لیکن صبر کے ساتھ اللہ نے اپنی معیت رکھی اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ چار بات بتائی، والعصر زمانے کی اللہ پاک قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، اور اگر کوئی برا عمل ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ اللہ کر کے اپنے آپ کو صاف صاف کرا لیتا ہے۔ جیسے گندگی بدن پر لگ گئی دھو لیا، کپڑے پر گندگی لگ گئی تو دھو لیا، کچھ کہنے کے قابل ہے، تو اپنے دل کو پاک رکھتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے، توبہ کی کثرت کرتا ہے، اپنے دل کو پاک رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرتا ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے توبہ اللہ کر کے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتا ہے، حق بات کہتا ہے، حق بات بولتا ہے، حق بات کو قبول کرتا ہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر پر عمل کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کی وصیت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وہ حدیث کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے ارشاد فرمایا، لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، انسان کے قدم جنبش نہیں کر سکیں گے قیامت کے روز، حتیٰ یہاں تک یسأل عن اربع، جب تک یہ چار باتوں کا وہ جواب نہ دے، نہ وہ اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، قدم اس کے ہر وقت میں نہیں آ سکیں گے۔ کون سی؟ عن عمرہ فیما، پوچھا جائے گا میں نے عمر جیسی قیمتی دولت دی تھی، تم نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا؟ ہم لوگ سب غور کریں کہ ہماری زندگی کیسی ہے، ہماری عمر کہاں سب جھوٹ، فریب، دھوکہ، حرام کھانا، ایذا پہنچانا، کتنے گناہ ہیں۔ عمر کے بارے میں جو اللہ کی عظیم نعمت سے پوچھا جائے، عن عمرہ فیما وعن علمہ ماذا عمل بہ، علم کے بارے میں۔ اب آپ یہ نہ سوچے گا اپنے تو مولوی مفتی ہے نہیں تو اپنے تو چھٹی نہیں، بابا نہیں، یہ تو خالی مولوی مفتی کی تو پکڑ زیادہ ہے بیچاروں کی، سب کی ہے۔ حرام کو جانتا ہے، حلال کو جانتا ہے، حق کو جانتا ہے، ناحق کو جانتا ہے، گناہ کو جانتا ہے، نیکی کو جانتا ہے۔ یہ جو کچھ علم ہے وہ یہ علم سب کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ نماز چھوڑ دینا حرام ہے، سب کو معلوم ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، سب کو معلوم ہے ہیرا پھیری کرنا، ٹوپیاں پہنانا، چوڑا چوپڑنا حرام ہے، سب کو معلوم ہے نا، سب کو معلوم، یہ علم موجود ہے۔ عن علمہ فیما ماذا عمل بہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا عمل کیا۔ وعن مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ الحمدللہ ہم لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ
کہ بھائی میری روزی حرام کی نہ ہو. کوشش کرتے ہیں ہر آدمی جہاں تک ہمارا حسن ظن ہے آدمی کوشش کرتا ہے کہ حرام کا نہ ہو. چھوڑ دیتا ہے نقصان اٹھا لیتا ہے لیکن حرام کرتا ہے. لیکن فیما انفقہ اس پر احتیاط نہیں کرتا کہ میرا مال کہاں خرچ ہوگا. بیوی نے کہہ دیا کہ ابھی اپنے گھر میں جو ٹی وی ہے وہ ڈبا ہے ڈبا جو بھیجتے ہیں تم ذرا اچھا والا بھیجو وہ چپٹا والا دیوار سے چپک جائے. جی جان تو کہہ تو صحیح حکم تو دے. شادیوں میں بے پناہ خرچہ کرتے ہیں اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے کرم سے میرے رب کو فضل کر. الحمدللہ ہر سال 60 70 80 100 لڑکیوں کی شادیاں اللہ پاک ہمارے ذریعے سے. پکچر میں نہیں آتا ہوں اسٹیج پر میں نہیں جاتا ہوں نہ ہمارا نام لیا جاتا ہے نہ ہمارے لیے دعا کی جاتا ہے. وہ میرے لیے دعا بھی نہیں کرتا. یہ اللہ کا فضل اس کا انعام ہے. ہم کہتے بھائی شادی میں اتنا خرچہ کیا 100 لڑکیوں کو اب شادی کم از کم آپ 5 تو کراؤ اور بچی کی شادی کرا دو. کیا خرچ ہو رہا ہے فضول خرچیوں میں. نام و نمود کے لیے خرچ ہو رہا ہے شور بازی کے لیے خرچ ہو رہا ہے. ہاں اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر آپ اچھا پہنتے ہو گناہ نہیں. اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر آپ کو اللہ اچھا کھانا دے رہا ہے اچھا کھائیے اچھا پہنیے گناہ نہیں. اچھے مکان میں رہیے. سنا کر اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے کو میں نے جو نعمت دی وہ نعمت اس پر دکھے. اچھے رہو. اللہ نے اچھی حیثیت دی اچھا کپڑے پہن سکتے ہیں. پھٹے پرانے پہن رہا ہے جہاں کچھ مدد کے لیے آئے گا بولا یہ تو خود ہی فقیر دکھتا ہے میری کیا مدد کرتی. تو اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر اچھا کھاؤ اچھا پیو اچھی سواری رکھو گناہ نہیں ہے. صحابہ میں سے کسی کے پاس شاندار گھوڑا تھا کسی کے پاس شاندار اونٹنی تھی کسی کے پاس اونٹ تھا اور کسی کے پاس گدھا تھا کسی کے پاس ٹریکٹر تھا اور کسی کے پاس وہ نہیں تھا. تو اچھی سواری رکھ رہے ہیں آپ اللہ کی نعمت کی اظہار کرتے ہیں. تو برا بری بات نہیں ہے لیکن یہ سوچے کہ میرا مال کہاں جا وعن مال من این اکتسبہ کہاں سے تم نے کمایا اس کا بھی سوال. وفیما انفقہ کہاں خرچ کیا. وعن شبابہ فیما اللہ اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے. ہمارے گجراتی میں بولتے ہیں جوانی یعنی عورت جب گھر جانے والی ہے باپ کے گھر ماں کے گھر تو پہلے میں اپنی ماں کے گھر مانا گھر جوانی یعنی میں جانے والی ہوں. تو جوانی یہ جانے والی ہے یہ ٹکتی نہیں ہمیشہ کی نہیں ہے. جوانی میں صرف جنت کی جوانی ہمیشہ ہمیشہ ہے. یہ جوانی دنیا کی فانی ہے چند سال ہے اس کے بعد جانا ہی جانا ہے. اس کو آپ کتنا ہی روک سکو وہ نہیں رکنے والی ہے. کیسا ہی نسخہ کھا لو بولا آخری مشینری خراب ہو چکی بھائی اس سے کام کا نہیں ہے. قیمتی تم نے نسخہ کھایا کچھ نہیں ہوتا. یہ وقتی ہے دنیا کی جوانی وقتی ہے. اگر اس جوانی کو اپنے رب پر فدا فرما دیا اپنے رب کی مرضی پر اس کو فدا کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ملنے والی ہے. ایسی جوانی ملے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسی خوبصورتی ملے گی جس کا تصور نہیں کر سکتے. اور وہ ہمیشہ خالدین فیہا جنت کی نعمت کے آخر میں یہ لفظ ہے قرآن کا خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ. جوانی ہمیشہ ہمیشہ کی مکان ہمیشہ ہمیشہ کا محل ہمیشہ ہمیشہ کا باغ بغیچے ہمیشہ ہمیشہ کے اس میں پھلوں کی پھلواری ہمیشہ ہمیشہ کی خوبصورتی ہمیشہ ہمیشہ کی میاں بیوی کی محبت ہمیشہ ہمیشہ کی. یا تو عشق اگر شروع میں لڑکے لوگ پیار کرتے ہیں جھوٹا عشق
تو اجل، میں تو اس کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں، اور وہ کہتے میں اس کے لیے ہوں۔ شادی ہوئی، لو میرج کیا اور لو کی بات باقی ہو گئی، باقی میرج باقی رہ گیا، ابھی روز لڑتے بھائی تو کہتی ہے کہ تیرے بغیر تو میں رہ نہیں سکتی ہوں، ابھی بڑا منہ تیرے جیسا، میری تقدیر میں کتے مود گئے تھے تو تیرے جیسا مجھے ملا۔ ارے بھائی تو یوں کہتی تھی کہ میں تو تیرے بغیر ابھی زندہ ہی نہیں رہ سکتی ہوں، تو کیا ہو گیا تجھے جان؟ بولا نہیں، مجھے جان بات نہیں کہو گا، تمہاری جان لے لوں گی۔ میاں بیوی کی یہ محبت وقتی، وہاں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولا